بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج سبق نمبر 51 اور آج ہم کتاب الزکوٰۃ میں باب زکوٰۃ الابل، اونٹ کی زکوٰۃ کا بیان پڑھیں گے۔ ابل اونٹ کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ دین اسلام سب سے پہلے عرب کے اندر آیا اور عرب کے پاس سونا چاندی تو اتنا نہیں تھا کہ جتنے اونٹ ان کے پاس زیادہ تعداد میں تھے، تو اس لیے امام قدری رحمہ اللہ نے جانوروں میں سے اور باقی چیزوں میں سے اونٹ کی زکوٰۃ کو سب سے پہلے ذکر فرمایا۔ ہم مائنڈ میپ کے ذریعے سے انشاءاللہ اونٹ کی زکوٰۃ کو بیان کریں گے اور انتہائی آسان اور سہل انداز کے اندر پیش کریں گے کہ اونٹ کے کتنے اونٹ ہو جائیں تو تب اس میں اللہ کا حق آپ پہ متوجہ ہو جاتا ہے، اس میں سے آپ نے اللہ کا حق ادا کرنا ہے اور کسی غریب کو اس میں سے حصہ دار بنانا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس کو تفصیل سے پڑھتے ہیں، عبارت پڑھیں گے اور اس کے ضمن میں پھر انشاءاللہ مائنڈ میپ کے ذریعے سے ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ باب زکوٰۃ الابل، لیس فی اقل من 5 ذود من الابل صدقۃ فإذا بلغت 5 سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى 9، فإذا كانت 10 ففيها شاتان إلى 14، فإذا كانت 15 ففيها 3 شياه إلى 19، فإذا كانت 20 ففيها 4 شياه إلى 24، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى 35، فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون إلى 45، فإذا بلغت 46 ففيها حقة إلى 60، فإذا بلغت 61 ففيها جزعة إلى 75، فإذا بلغت 76 ففيها بنتا لبون إلى 90، فإذا كانت 91 ففيها حقتان إلى 120، ثم تستأنف الفريضة فيكون في 5 شاة مع الحقتين، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، وفي 25 بنت مخاض إلى 150 فيكون فيها 3 حقاق، ثم تستأنف الفريضة ففي 5 شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، وفي 25 بنت مخاض، وفي 36 بنت لبون، فإذا بلغت 196 ففيها 4 حقاق إلى 200، ثم تستأنف الفريضة أبدا كما تستأنف في 50 التي بعد 150، والبخت والعراب سواء۔ تو عبارت یہاں تک مکمل ہوگی الحمدللہ۔ ابھی ہم انشاءاللہ مائنڈ میپ کے ذریعے سے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ پوری عبارت کے اندر کیا کچھ بیان ہو رہا ہے۔ تو جب وہ نقشہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گا تو پھر اس عبارت کو سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم مائنڈ میپ کے ذریعے سے اونٹ کی زکوٰۃ کا بیان پڑھتے ہیں۔ تو یہ رہا آپ کے سامنے آپ کا مائنڈ میپ، اونٹ کی زکوٰۃ۔ اس میں آپ دیکھیں تو ایک اونٹ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، 2 میں نہیں ہے، 3 میں نہیں ہے، 4 میں نہیں ہے۔ جب 5 اونٹ ہو جائیں گے تو اس میں پھر یہ ایک بکری لازم ہے۔ 10 اونٹ ہو جائیں گے تو 2 بکریاں، 15 اونٹ ہو جائیں گے تو 3 بکریاں، 20 اونٹ ہو جائیں گے تو 4 بکریاں ہوں یا بکرے ہوں، بھیڑ ہو یا دمبا ہو، کچھ بھی ہو، یعنی 1 سال کا جو ہوتا ہے اور دوسرے سال میں وہ چل رہا ہو۔ 20 اونٹ ہوں تو 4 بکریاں، اور 25 اونٹ ہو جائیں تو پھر یہ آپ کے سامنے لکھ دیا کہ ایک بنت مخاض۔ بنت مخاض کا مطلب ہے کہ ایک ایسا اونٹنی کا بچہ یا بچی وہ 1 سال کا پورا ہو کر دوسرے سال میں چلے، بنت مخاض۔ مخاض یعنی مخاض کا بیٹا، یعنی ایسی اونٹنی جو عام طور پہ اس دوران وہ دوسرے بچے کے لیے حاملہ ہو جاتی ہے، اس کو مخاض کہتے ہیں، تو اس کا بچہ۔
اب آتے ہیں یہ 25 تک ہو جائے گا، 25 سے لے کر 35 تک کچھ نہیں ہوگا، جب 36 ہو جائیں گے تو 36 میں ایک بنت لبون ہے۔ بنت لبون کہتے ہیں ایک ایسا بچہ اونٹنی کا کہ جو دوسرے سال کا پورا ہو کر تیسرے سال میں چل رہا ہو۔ لبون یعنی دودھ والی کا بچہ، تو اس کی ماں دودھ دے رہی ہوتی ہے۔ 46 تک، پھر 45 تک کچھ بھی نہیں ہے 36 سے لے کر، پھر 46 تک جب جائیں گے تو ایک حقہ ہے۔ حقہ کہتے ہیں ایک ایسا اونٹ کا بچہ جو چوتھے سال میں چل رہا ہو، اور حقہ کا معنی کہ اس کے اوپر ابھی سواری کرنے کا حق ہے، یعنی وہ اس قابل ہو گیا، اس لیے اس کا نام حقہ رکھ دیا۔ پھر 46 سے لے کر 60 تک کچھ بھی نہیں ہوگا، جب 61 ہو جائیں گے تو آپ نے دیکھا کہ اس میں ایک جزع ہے۔ جزع کہتے ہیں ایک ایسے اونٹ کے بچے کو کہ جس کے ایک ایسا اونٹ کا بچہ کہ جو 5ویں سال میں چل رہا ہو، اور چونکہ اس کے اگلے دانت نکل آتے ہیں تو اس لیے اس کا نام جزع رکھ دیا۔ اور پھر 76 ہے، تو 76 میں فرمایا کہ اس میں 2 بنت لبون ہو جائیں گی، کیونکہ 36 میں وہ ایک بنت لبون تھا یہاں اوپر، تو یہاں 76 کے اندر چونکہ اس کا تقریباً ڈبل ہو گیا ہے تو وہ 2 بنت لبون ہو جائیں گے، یعنی 3 سال والے وہ 2 اونٹ کے بچے دیے جائیں گے۔ جب 91 ہو جائے گا، 90 تک تو کچھ بھی نہیں ہے، 90 تک یہی چلتا رہے گا، جب 91 ہو جائے گا تو پھر اس میں جا کر تقریباً 2 حقے ہو جائیں گے، تو یہ 2 حقے پھر 120 تک یہ چلتے رہیں گے۔ تو 2 حقے ہو جائیں گے تو پھر 120 تک یہی چلیں گے، پھر 120 میں جا کر پھر یہ 2 حقے 120 تک چلیں گے، تو پھر اس کے بعد نئے سرے سے شروع ہو جائے گا۔ 120 سے نئے سرے سے مطلب یہ ہے کہ 125 میں جا کر پھر ایک بکری 2 حقوں کے ساتھ، پھر 130 میں 2 بکریاں، پھر 135 میں 3 بکریاں، 2 حقے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، اور اسی کے بعد پھر 140 میں 4 بکریاں، پھر جب 145 ہو جائیں گے تو پھر ایک بنت مخاض، پھر جب 150 ہو جائیں گے تو یہ 3 حقے ہو جائیں گے، یہاں پہ 3 حقے یہاں پہ آپ نے دیکھ لیے۔ جب 150 ہو گئے، 3 حقے ہو گئے، یعنی 4 سال والے 3 بچے اونٹ کے، اس کے بعد پھر دوبارہ شروع سے مطلب یہ کہ 155 میں 1 بکری، 160 میں 2 بکریاں، 165 میں 3 بکریاں، 170 میں 4 بکریاں، اور 175 ہو جائے گا تو پھر 175 کے ساتھ 176 ہو جائے گا، تو اس میں پھر یہ ہے کہ ایک بنت مخاض، اور اسی طریقے سے پھر تقریباً 91 96 ہو جائے گا، تو بلکہ 186 ہو جائے گا تو وہ پھر اس کے ساتھ ایک بنت لبون، اور پھر اس طریقے سے جب 196 ہو جائے گا تو اس میں جا کر پھر یہ 4 حقے پورے ہو جائیں گے۔ پھر جب آگے جتنا بھی جائیں گے تو 200 تک یہ 4 حقے ہوں گے۔ تو یاد رکھیں اصول کے ہر 50 کے اندر ایک حقہ ہوتا ہے، اور ہر 40 کے اندر ایک بنت لبون ہوتی ہے۔ بس یہاں سے آگے اسی طریقے سے تفصیل چلے گی، وہ لا الہ نہایہ جتنی بھی تعداد آگے ہو، تو بس مطلب 200 کے بعد پھر نئے سرے سے شروع ہو جائے گا، 50 تک جائے گا تو یعنی 4 بکریاں، پھر ایک بنت مخاض، بنت لبون، حقہ، پھر اس کے بعد نئے سرے سے پھر 4 بکریاں، پھر بنت مخاض، بنت لبون، حقہ، اس طریقے سے ہر 50 کے اندر یہ تعداد آگے اس طریقے سے چلتی چلی جائے گی۔ تو یہ ہے مختصر سا آپ کے سامنے یہ مائنڈ میپ۔ اب صرف ترجمہ ہی رہ گیا، اب ترجمے میں سے انشاءاللہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ لیس فی اقل من 5 ذود من الابل صدقہ، کہ 5 ذود کہتے ہیں 3 سے 9 تک کی تعداد کا جو اونٹ ہوتے ہیں، 3 سے 9 تک، تو کہتے ہیں کہ ان میں یعنی 5 ذود، یعنی 5 جو اونٹ ہوں گے، اس میں اونٹوں کی جو جماعت ہے 5، اس سے کم میں زکوٰۃ تو نہیں ہے، یعنی 4 3 2 1 میں زکوٰۃ نہیں ہے، صدقۃ یعنی زکوٰۃ۔ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا، جب 5 ہو جائیں گے، صائمۃً، صائمہ ہو، صائمہ کا معنی کہ باہر سے چر کر وہ زیادہ ایسا باہر چرتے ہوں اور گھر میں ان کو رکھ کر چارہ زیادہ سال کا حصہ نہ دیا جاتا ہو، تو اس کو کہتے ہیں صائمہ، اور وہ بڑھوتری کے لیے ہوں، یعنی وہ اس کا آگے افزائش نسل ہو اور وہ بڑھوتری کے لیے ہوں، تو اس طرح کے اونٹ ہوں تو ان پہ زکوٰۃ آئے گی۔ وحال علی الحول، اور ساتھ وہ شرائط تو ہوں گی اپنی جگہ پر کہ سال بھی گزر گیا ہو، تو ففیہا شاۃ الی 9، پھر ان 5 کے اندر ایک بکری دینی ہے 9 تک۔
فیدا کانت عشرن 9 تک پھر وہی ایک ہی بکری چلے گی. پھر جب 10 ہو جائیں گے ففیہا شاتانی الی 14 پھر وہ 2 بکریاں اس میں ہو جائیں گی. پھر 12 13 14 تک یہ 14 یعنی 14 تک یہ 2 ہی بکریاں رہیں گی, 2 بکریاں دینی پڑیں گی. فیدا کانت 15 پھر جب 15 ہو جائیں گے ففیہا 3 شیاہ 3 بکریاں ہیں الی 19 19 تک 3 بکریاں چلتی جائیں گی. فیدا کانت 20 پس جب 20 ہو جائیں گے ففیہا 4 شیاہ الی 24 تو اس میں پھر 4 بکریاں ہیں 24 تک. فیدا بلغت 25 پھر جب 25 ہو جائیں ففیہا بنت مخاض تو اس میں ایک بنت مخاض ہے اونٹنی کا بچہ الی 35 جو جائے گا تقریباً 35 تک. فَإِذَا بَلَغَتْ 36 پھر جب 36 ہو جائیں فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى 45 تو یہ اس کے اندر پھر بنت لبون ہے, یعنی 3 سال پہ چلنے والا بچہ, اور یہ تقریباً 45 تک جائے گا. 45 تک پھر یہی بنت لبون ہی دیتے رہیں گے. فَإِذَا بَلَغَتْ 46 پھر جب ہو جائیں گے 46 ہو جائیں گے فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى 60 تو اس میں حقہ ہے, کیونکہ یہ 50 ابھی اونٹ تعداد پوری ہو رہی ہے, لہذا ہم نے کہا تھا کہ ہر 50 کے اندر ایک حقہ ہوتا ہے جا کر, تو حقہ اس میں ہو جائے گا 46 سے لے کر یہ 60 تک چلا جائے گا. پھر آگے کیا ہوگا فَإِذَا بَلَغَتْ 61 جب 61 ہو جائیں گے تو فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى 75 تو اس میں ایک جزع ہے, یعنی 5 سالہ بچہ, یہ ایک ہی مرتبہ یہاں پہ آئے گا, پھر آگے کہیں بھی نہیں آئے گا, آگے بس صرف حق تک کی تعداد جاتی جائے گی, چونکہ ہر 50 کے اندر ہم نے نصاب چینج کرنا ہوتا ہے, تو پھر ہر 50 کے اندر چونکہ حق آئے گا, حق کے بعد پھر نئے سرے سے اس طریقے سے چلتا جائے گا. تو جزع صرف یہیں پہ آئے گا 61 کے اندر, یہ جائے گا تقریباً 75 یعنی 75 تک. فَإِذَا بَلَغَتْ 76 پھر جب 76 ہو جائیں 76 کا معنی 76 ہو جائیں تو 76 کے اندر فرمایا کہ 2 بنت لبون اس کے اندر ہوں گے. ففیہا بنتا لبون الی 90 تو اس میں 2 بنت لبون ہوں گے 90 تک مطلب یہ کہ ہر سال اگر 90 سے کم ہیں 76 کے بعد تو 2 بنت لبون ہی دینے پڑیں گے. وَإِذَا كَانَتْ 91 جب 91 ہو جائیں ففیہا حقتان پھر چونکہ ابھی دوسرا 50 مکمل ہونے والا تو لہذا 2 حقے یہاں پہ ہو جائیں گے الی 120 یہ 2 حقے آگے 120 تک جائیں گے. ثم تستأنف الفریضۃ 120 کے بعد پھر فریضے کو نئے سرے سے, تستأنف کو معنی نئے سرے سے شمار کیا جائے گا. کیا مطلب نئے سرے سے, کہ وہی ہر 5 میں ایک بکری, 4 بکریاں ہو جائیں گی 140 تک, پھر جب 145 ہو جائیں گے تو اس میں پھر ایک بنت مخاض اور پھر 150 کے اندر حقہ. فیکون فی الخمس شاۃ مع الحقتین لہذا ہر 5 کے اندر ایک بکری 2 حقوں کے ساتھ, پچھلے 2 حقے چل رہے ہیں ساتھ ایک بکری ہو جائے گی. وفی العشر یعنی 130 ہو جائیں گے 120 کے ساتھ, عاشر کا معنی 10 کہ 10 کے اندر شاتانی 2 بکریاں. وفی 15 15 کے اندر 3 شیاہ 3 بکریاں, یعنی ادھر سے 135 ہو جائے گا اور ادھر سے 15 ہے 120 کے بعد. وفی 20 اور 20 کے اندر 4 شیاہ 4 بکریاں. وفی 25 اور 25 کے اندر یعنی کل ملا کر 145 کے اندر بنت مخاض ہوگا الی 150 150 تک. جب 150 ہو گیا فیکون فیہا 3 حقاق تو اس میں پھر 3 حقے ہو جائیں گے, کیونکہ ہر 50 کے اندر ایک حقہ ہے. تو یہاں تک یہ نصاب. اب پھر بالکل نئے سرے سے ہم نے شروع کرنا ہے, یعنی جو یہاں پہ تو آپ نے غور کیا کہ اس 120 کے بعد جب ہم نے نئے سرے سے شروع کیا تو درمیان میں بنت لبون نہیں کیا, بنت مخاض کے بعد ڈائریکٹ ہم حقے پر چلے گئے. اس کے بعد جو ابھی ہم چینجنگ کریں گے, جو استیناف کریں گے, تو وہ استیناف وہ والا ہوگا جو ہمیشہ شروع سے تھا, جس میں بنت مخاض, بنت لبون اور حقہ یہ ترتیب تھی. اب اس کے بعد جتنی بھی ہم چینجنگ کریں گے وہ اسی طریقے سے کریں گے. ثم تستأنف الفریضۃ پھر فریضے کو نئے سرے سے شروع کریں گے, یعنی بالکل شروع سے جس طرح ہم نے کیا تھا جس میں بنت لبون آ رہا تھا. ففی الخمس شاۃ وفی العشر شاتان 5 میں ایک بکری, 10 میں 2 بکریاں. وفی 15 3 شیاہ 15 میں 3 بکریاں. وفی 20 4 شیاہ اور 20 میں 4 بکریاں. وفی 25 بنت مخاض وفی 36 بنت لبون. یہ آپ نے دیکھا کہ 25 کے اندر ایک بنت مخاض اور 36 کے اندر ایک بنت لبون. فَإِذَا بَلَغَتْ 196 پس جب پہنچ جائے گی تعداد کہاں تک, فَإِذَا بَلَغَتْ 196 کہ پس جب تعداد پہنچ جائے گی 100 تقریباً 96 تک, 196 ہو جائے گی ٹوٹل, تو ففیہا 4 حقاق تو اس میں 4 حقے ہو جائیں گے, کیونکہ چوتھا 50 جو ہے وہ پورا ہو گیا اور 200 تعداد پوری ہو رہی ہے. ثم تستأنف الفریضۃ پھر فریضے کو نئے سرے سے شروع کیا جائے گا. نئے سرے کا مطلب یہ ہے کہ
جس طریقے سے ہم نے 150 کے بعد شروع کیا ہے. ثم تستانف الفریضۃ، فریضے کو ابداً ہمیشہ کے لیے اس کے بعد اسی طریقے سے شروع کیا جائے گا نئے سرے سے. کما تستانف فی الخمسین، جو ہم نے اس آخری 50 کے اندر شروع کیا تھا. التی بعد المئۃ وخمسین والخمسین، جو 150 کے بعد تھا. یعنی ابھی 150 کے بعد جو ہم نے ترتیب سے کی تھی، جس کا مطلب یہ کہ بالکل شروع سے جو ترتیب ہم نے رکھی تھی، جس میں 4 بکریاں، 1 بنت مخاض، 1 بنت لبون حقہ، پھر 4 بکریاں، 1 بنت مخاض، 1 بنت لبون حقہ، یہ ہر 50 کے اندر پھر یہ ترتیب سے آگے نصاب چینج ہوتا رہے گا. جتنی بھی آگے تعداد ہو، ہزاروں کے اندر کیوں نہیں ہے، وہ اب اسی ترتیب سے چلیں گے. والبخت والاعراب سواء، لہٰذا فرمایا کہ بختی اونٹ، جس کو عربی اور عجمی اونٹ اونٹنی کے ملاپ سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کو آپس میں ملایا تو ان کے ملاپ سے یہ پیدا ہو گیا. والاعراب، اور عربی اونٹ. بختی بخت نصر سے، کیونکہ سب سے پہلے اس بادشاہ نے، بخت نصر بادشاہ نے عربی اور عجمی اونٹوں کو آپس میں ملا کر یہ ایک اونٹ کی ایک نئی نسل پیدا کروائی تھی، تو یہ بختی ہو جائے گا. اور اعراب یعنی بختی ہو یا عربی ہو، کچھ بھی قسم کا اونٹ ہو، لیکن زکوٰۃ کا حکم یہی رہے گا. تو آج ہم نے اونٹ کی زکوٰۃ کو آپ کے سامنے رکھا. امید کی ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم نے آسان سے آسان تر کر کے آپ کو بتائیں مائنڈ میپ کے ذریعے سے. پھر بھی آپ اس کو مزید اس مائنڈ میپ کو سمجھیں، دیکھیں، غور کریں، تو انشاءاللہ آپ کو یہ پوری تعداد آسان طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی. آخر میں خلاصہ یہی ہے کہ ہر 5 اونٹوں کے بعد ایک بکری ہوتی ہے، اور 20 تک وہ 4 بکریاں ہوتی ہیں، 25 تک وہ 25 میں جا کر بنت مخاض 1 سال والا، اور 35 کے اندر جا کر 36 جب ہو جائیں گے تو ایک بنت لبون ہوتا ہے، یعنی 2 سال والا اونٹ کا بچہ. اور جب 46 ہو جائیں گے تو پھر 3 سال پورے ہو کر چوتھے سال پہ چلنے والا ایک حقہ ہوتا ہے اونٹ کا بچہ. پھر 61 میں جا کر ایک جزا ہوتا ہے. 76 میں جا کر 2 بنت لبون ہو جاتے ہیں. 91 میں جا کر پھر ایک حقہ ہو جاتا ہے، 2 حقے ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر 120 تک 2 حقے ہی چلتے ہیں. 120 کے بعد پھر نئے سرے سے نصاب شروع ہوتا ہے. 4 یعنی 40 تک، 140 تک وہی 2 حقے اور 4 بکریاں چلیں گی. 145 کے اندر 2 حقے اور 1 بنت مخاض ہو جائے گا. اور 150 کے اندر جا کر 3 حقے ہو جائیں گے. ہر 50 کے اندر 1 حقہ چلے گا. پھر 150 کے بعد بالکل اسی طریقے سے جو ہم نے شروع سے شروع کیا تھا کہ 4 بکریاں، پھر بنت مخاض، پھر بنت لبون اور حقہ. پھر حقے سے آگے جزے کی طرف نہیں جائیں گے، ہمیشہ نصاب اس طریقے سے ہوتا رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.